الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ہر قسم کی حمد و ثنا الہ العالمین کے لیے اور پھر انجن لا تعداد الف الف مرت بعدد کل ذرت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا میں تو ایسی سلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں میری شیخ موجود ہے ربانی صاحب شیر پنجاب اللہ ان لوگوں کی زندگیاں دراز فرمائے ان کی جہود کو قبول فرمائے ان کو سننے کے لیے اور ایک بات کرنا چاہوں گا پچھلے سال اسی اسٹیج پر اسی وقت ایک شخصیت موجود تھی جو آج اس دنیا میں نہیں قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے آمین تو بھائی کہتے ہیں مجھے توحید کا عنوان دیا گیا ہے 25 منٹ ہے انشاءاللہ ٹائم پہ ختم کروں گے یہ مضمون اتنا خوبصورت ہے اتنا پیارا ہے جو شخص بھی اس سے پیار کرتا ہے یہ توحید اسے جنت میں لے جانے جنت میں لے جانے والا یہ مضمون الہ العالمین ارشاد فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا لوگوں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اعلان کر دیا رب العالمین نے وہ کامیاب ہو گیا کامران ہو گیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى الہ العالمین کون کامیاب ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ آج ہم دنیا میں کسی سے پوچھے کہ کامیابی کیا ہے ایک بزنس مین کہے گا مال و زر میں اضافہ ہو جائے یہ کامیابی ہے اور اگر ایک سٹوڈنٹ سے پوچھا جائے طالب علم سے وہ امتحان میں کامیابی کو کامیابی قرار دے گا لیکن میرے عزیز دوستو قرآن کریم میں الہ العالمین فرماتے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وأدخل الجنة فقد فاز. کامیاب حقیقی طور پہ وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. عزیز دوستو، رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صحابہ، یہ دنیا کی جو آگ ہے جزء من 70 جزء، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ آگ کس طرح برداشت ہوگی؟ اور جہنم نے الہ العالمین سے شکوہ کیا، اشتکت النار الى ربها اکل بازی بازا. الہ العالمین، آپ نے مجھے اتنا گرم کر دیا، اتنا گرم کر دیا کہ میرے باز کو باز حصہ کھانا شروع ہو گیا. رب العالمین نے جہنم کو حکم دیا بنفسین، 2 سانس لینے کا. ایک سانس جب نیچے جاتا ہے تو سردی آ جاتی ہے، اگر اوپر آتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے. یہ توحید کی دفعہ ہے. میرے رات کے محبوب کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، انصار صحابہ کو آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں نہیں کہ نہیں؟ بولے تو صحیح. آپ انصار صحابہ کو جانتے ہیں؟ آپ کو نہ بلائیں گے یا پھر بلوچ صاحب بلا گئے، اب آپ نہیں بولیں. انصار صحابہ وہ ہے پھر معونہ کے موقع پر جتنے 70 صحابہ شہید ہوئے سب کے سب انصار. اور جنگوں کے موقع پر ایک دن انصار صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. میرے آپ کے محبوب دیکھ لیا کہ انصار کی ایک جماعت آئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ میرے صحابہ مجھ سے کچھ مانگنے آئے. عزیز دوستو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. انصار آئے کس لیے؟ مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی، دور دور سے غلام پانی اکٹھا کر کے ان کی کھیتی باڑی کو سراب کرتے. انصار صحابہ کہتے رحمت دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور کہا جائے اللہ کے حبیب ہمیں الہ العالمین سے پانی مانگ دیجئے. رحمت دو عالم دیکھتے میرے یار آئے، وفادار آئے، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. فرمایا میرے صحابہ مانگو جو مانگتے ہو رب العالمین سے لے کر کے دوں گا. مانگو آج جو مانگتے ہو. اللہ کے حبیب جو مانگے ملے گا. فرمایا ہاں جو مانگو رب العالمین سے لے کر کے دوں گا. رب العالمین کے محبوب میں سوچنے کی اجازت دی. ایک سائڈ بھی ہوتے سوچ کے ننھا سا بچہ کہتا ہے سوچ کے کیا ہو، رب العالمین کے محبوب سے کہو، الہ العالمین سے دعا کر کے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ دے. آج ہم ہوتے سوچتے اللہ کے حبیب ایک دکان ہے 2 ہو جائے، حالانکہ یہ وہ دور تھا عزیز دوستوں صحابہ تک دستی ہے، معیشت کی تک دستی ہے. میرے رات کے محبوب کے گھر میں 3 چولہا نہیں جلتا، دیا نہیں جلتا. صحابہ سوچ کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے اللہم اغفر لانصار. الہ العالمین انصاریوں کو معاف فرما دے وَلِأَبْنَاءِ الْأَنصَارِ. رب العالمین انصاریوں کی اولاد کو بھی معاف فرما دے.
ولی ابنائی ابنائی الانصار، اللہ ان کے پوتروں کو بھی معاف فرما دے۔ ایک انصاری پیچھے سے بولتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ رب العالمین کے محبوب ہمارے غلام، فرمایا وَلِلْأَوَالِ الْأَنصار۔ عزیز دوستو، کامیابی، آخرت کی کامیابی اور اس کے 3 اصول قرآن کریم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ 3 اصول۔ پہلا اصول توحید ربوبیت، ربوبیت توحید، اللہ اکبر، توحید الربوبیت۔ میں اور آپ مسجد میں کھڑے ہوتے، سنن پڑھے تب، نوافل پڑھے تب، فرائض پڑھے تب، سب عبادت کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہ العالمین، تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے۔ انسان پہلے رب العالمین کی تعریفیں کرتا ہے، تعریف کرتا چلا جاتا ہے، پھر مانگتا ہے رب العالمین سے، عبادت کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہ العالمین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے۔ مطلب کیا ہے؟ رب العالمین رزق عطانے والا تو، اولاد عطانے والا تو، بگڑی بنانے والا تو، میرا رب ہے، رزق عطاتا ہے۔ کس طرح کہ رب العالمین فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ رب العالمین فرماتے ہو لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، رزق نہیں مانگتا، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میرے عزیز دوستو، توحید ربوبیت انسان کے دل سے میل کچیل نکل جائے، شرک کی غلاظت نکل جائے، اور یاد رکھو شرک اور بدعت کی غلاظت جس کے دل میں آ گئی، رب العالمین کے محبوب فرماتے اس میں رب العالمین کی لعنت، میری لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اس پہ دن رات رب العالمین کے مقرب بندے بھی لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ توحید کا مضمون اتنا خوبصورت، توحید کا انداز اتنا خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ پھر آئے توحید الوہیہ، سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، وزن اعمال ہوگے، اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک بندہ آئے گا، رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں اس کے گناہ 99 رجسٹروں میں سمیٹے ہوئے ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے۔ آئے گا رب العالمین پوچھیں گے او میرے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح کوئی نیکی بھی کر کے آیا ہے کہ سارے گناہوں کے رجسٹر؟ اور رحمت کائنات فرماتے ہیں اس کا ایک پیج، اس کا ایک صفحہ جو ہوگا اتنا لمبا ہوگا، مدّ بصر، جہاں تک انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں تک اس رجسٹر کا ایک صفحہ اتنا لمبا ہوگا۔ سب گناہوں سے بھرے ہوئے، سب گناہوں سے بھرا ہوا۔ اللہ اکبر۔ 99 رجسٹر۔ الہ العالمین فرمائے میرے فرشتوں دیکھو کوئی نیکی ہے ایک چھوٹی سی ترجیح پہ اس کی ایک نیکی لکھ کر کے اس کو دے دی جائے۔ اب رب العالمین اس سے کہیں گے حل ظلمک حفظک، اے میرے بندے بتاؤ تو صحیح یہ جو 2 فرشتے ہیں انہوں نے تیرے اوپر کو ظلم تو نہیں کیا یہ لکھنے میں؟ کہے گا لا یا ربی، الہ العالمین کوئی ظلم نہیں کیا۔ رب العالمین پوچھیں گے حل لدیک عذرا، اے میرے بندے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کہے گا لا یا ربی، فرمایا جائے گا احضر وزنک، جاؤ پھر کمایا مال تمہارے تلنے لگے۔ اب یہ بندہ ساری زندگی گناہوں پہ گناہ کرتا چلا گیا، رب العالمین کے در پہ آتا تو تھا لیکن گناہ بہت کرتا تھا۔ اب رب العالمین فرمائیں گے احضر وزنک، یہ بوجھل قدموں کے ساتھ میزان کی طرف جائے گا۔ جب وہ نامہ اعمال پورے جائیں گے
مشکل ہوگے، لیکن میرے عزیز دوستو پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اس پہ لکھا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ رب العالمین کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا تھا، گناہوں پہ گناہ تو کیے لیکن یہ آواز بڑی کھینچ ہے، پلیز تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرتے۔ رب العالمین فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے، میری توحید پہ اس کو میری توحید پہ اسباب کیا تھا، میرے رب العالمین ہونے پہ کوئی شک نہیں تھا، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا گیا۔ عزیز دوستو ایسے بندے کی جب موت قریب آتی ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ موت قریب آ گئی ہے اس اللہ والے کی، گناہوں پہ گناہ کر کے رب العالمین کے سامنے توبہ کر چکا، اب یہ آیا ہے اللہ کے سامنے جانے کے لیے۔ آسمان سے رب العالمین فرماتے جو توحید کو پکڑ لیتے ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے آدھی رات اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یحجرون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ اللہ ان کی یہ صفتیں بیان کرتا ہے۔ اب یہ موت کا وقت آیا ہے، یہ بندہ مومن الہ العالمین کے پاس جانے والا ہے۔ فرشتے آ کر کے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے زبان سے اعمال سے اپنے جسم کے اعضاء سے کہا تھا میرا رب اللہ ہے، طوفان آئے، آندھی آئی، برادری ناراض ہو گئی، اولاد بھی ناراض ہوگی، لیکن یہ کہتا رہا میرا رب اللہ ہے۔ اب رب العالمین فرماتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے میرے بندے، فرشتے کہتے اب ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرو۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، آگے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تیرے لیے جنت کی خوشخبری آئے۔ کیوں؟ دنیا میں رب العالمین تیرے میزبان تھے، تو مہمان تھا، نعمتیں تیرے لیے، دن کے اجالے تیرے لیے، دن کی روشنیاں تیرے لیے، یہ ہریالی تیرے لیے، ساری نعمتیں تیرے لیے، لیکن تو سر مسجود ہوتا تھا تو رب العالمین کے در پہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ آگے فرمایا نحن اولیاؤکم، اے میرے بندے، اے مجھے ماننے والے، اے رحمت کائنات کی اطاعت کر کے آنے والے، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب آخرت میں کیا ہوگا؟ تم مانگے گا ہم عطا کریں گے، وہاں بھی ہم میزبان تیری زبان سے نکلے گا، ہم عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب تیرے جی میں جو آئے گا میں تجھے عطا کروں گا، میں تجھے دوں گا، تیرے دل میں ارادہ ہوگا میں حاضر کر دوں گا۔ جنت کی مہمانیاں تیرے لیے، جنت کی فراوانیاں تیرے لیے۔ کیوں دنیا میں تو وہ کر کے آیا جو میں نے چاہا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تجھے کچھ چاہیے ہوتا تھا میرے سامنے سر مسجود کرتا تھا۔ ربوبیت پہ تو نے عمل کیا، الوہیت پہ تو نے عمل کیا، کبھی جا کر دیا بھی نہیں چلایا تھا۔ میرے عزیز دوستو رحمت دو عالم اپنے صحابہ سے کہتے سیدنا لقمان علیہ السلام ان کی طرف لے چلتا ہوں، فوت ہونے کے وقت
والد کیا کہتی ہے اپنے بیٹے سے؟ کہتے لا تشرک باللہ، میرے بیٹے سب ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ تو صحیح، کوئی خزانہ دے کے نہیں جا رہا، کوئی بہت بڑا مال و دولت دے کے نہیں جا رہا، صرف اتنا بتا دو کس کے سامنے سر بسجود ہوگے؟ بیٹے کہتے ہیں رب العالمین، رب العالمین، اللہ اکبر فرما، بیٹے کہتے ہیں ابا جان ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی ساری زندگی آپ کرتے رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک صحابی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا علیہ السلام فرماتے ان کو دلتا او حرمتا، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے ذبح کر دیا جائے تو شرک کے قریب نہیں جانا، تجھے جلا دیا جائے، آگ میں پھینک دیا جائے، تب بھی تو نے رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جب یہ سب تم کر لو گے رب العالمین فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او میرے بندے اب تو صالحین کی جماعت میں داخل ہو جا، تو آج موت کے وقت تو متقین کی جماعت میں داخل ہو جا۔ الہ العالمین سے دعائیں، او میرے عزیز دوستو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔